بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، 5 وقت کا نمازی بندہ ہر روز نماز وتر میں اپنے مالک و خالق کے سامنے 15 قسم کے وعدے اور دعائیں اور التجائیں کرتا ہے. ترجمہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ترجمہ اور تشریح اور تفسیر معلوم ہوگی تو نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنے والے کو علم ہوگا کہ وہ اپنے رب سے کیا اقرار کر رہا ہے، کیا وعدے کر رہا ہے، کیا دعائیں اور التجائیں کر رہا ہے. اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے گزشتہ 3 جمعوں سے دعائے قنوت کا ترجمہ اور تشریح اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہوا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے دعائے قنوت کے ایک لفظ نستغفر کا اس کی تشریح پڑھی سنی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بندہ نماز وتر میں اللہ کے سامنے یہ التجا کرتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی
اپنی خطاؤں کی، اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی نافرمانیوں کا خیال ذہن میں لا کر، جو بندہ بھی شرم و ندامت کے دو آنسو اللہ کے سامنے رو لے گا اور یہ کہے گا نستغفرک، تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ بندہ اللہ کو غفور و رحیم پائے گا، بخشنے والا پائے گا، مہربانیاں کرنے والا پائے گا، خطائیں معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا استغفار اپنی بارگاہ احدیت و صمدیت میں قبول بھی فرمائے۔ دعائے قنوت کا ایک لفظ جو دعا کے بالکل ابتدا میں ہے، آج وہ زیر بحث ہے۔ دعا شروع ہوتی ہے اللہم انا نستعینک، پروردگار عالم ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ عون کے لفظ سے بنا ہے نستعین۔ عون کہتے ہیں مدد کو، نصرت کو۔ تو دعائے قنوت میں اللہ کے سامنے بندہ یہ دعویٰ، یہ وعدہ اور یہ اقرار کرتا ہے کہ زندگی کی مشکلات میں، الجھنوں میں، رکاوٹوں میں، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کائنات میں مدد کرنے والی ذات صرف ہے ہی ایک اللہ کی۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین ایک اور جگہ مسلمان کا یہ اقرار اور یہ دعویٰ اور یہ وعدہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ سورۃ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے۔ وہ آیت مبارکہ بھی ایک نمازی بندہ دن میں کئی بار دہراتا ہے، اور ہمارے ملک کے ایک ناکام ترین سیاستدان کے منہ پہ بھی وہ آیت چڑھی ہوئی ہے، جس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور اس آیت کو سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سب نے دیکھا کہ وہ بھی اللہ کے غیر کے در پہ سجدہ ریز ہمیں نظر آیا۔ اگر آیت اس نے سمجھی ہوتی، آیت کا ترجمہ اسے آتا ہوتا، آیت کا مفہوم اس کے ذہن میں ہوتا، تو کبھی بھی وہ اللہ کے غیر کے سامنے دامن نہ پھیلاتا۔ اور یہی عام مسلمانوں کا حال ہے کہ نماز میں اللہ کے سامنے بار بار اس بات کا اقرار کرتا ہے نستعینو نستعینو نستعینو،
لیکن ترجمہ نہ آنے کی وجہ سے، تشریح نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں کہ میں زبان سے کہہ کیا رہا ہوں اور میرا عمل کیا ہے۔ تو اس لیے آج ہم دعائے قنوت کے اس لفظ کی تشریح پڑھیں گے، نستعین۔ یہ بالکل ابتدائی لفظ ہے، اللہم انا نستعینک، کہ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے، اور ایک 5 وقتہ نمازی ہر روز نماز وتر میں یہ اقرار کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نستعینک، کہ یا اللہ مدد صرف تجھ سے مانگیں گے، النصر صرف تجھ سے مانگیں گے، العون معاونت اور مدد یہ صرف تجھ سے مانگیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے کئی لوگ، ہزاروں لوگ جو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور دعائے قنوت میں اللہ کو مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے اقرار کرتے ہیں کہ نستعینک، مدد تجھ سے مانگیں گے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں، جیسے ہی مشکلات زندگی کا سامنا کرتے ہیں، جیسے ہی کسی الجھن میں گرفتار ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اس دعوے اور اپنے اس وعدے پر پورا نہیں اترتے، بدل جاتے ہیں۔ وہ کوئی اللہ کے رسول سے مدد مانگتا نظر آئے گا آپ کو، کوئی داماد پیغمبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتا آپ کو نظر آئے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ اور نہ سمجھنے کی وجہ سے، عقیدہ پختہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ تو اس سے بھی گئے گزرے، وہ مشرک پیروں، فوت شدہ لوگوں کو اللہ کی جگہ پہ رکھ کے ان کے نام کی دعائیاں دے رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، ان سے نصرت مانگ رہے ہیں، اور باقاعدہ نعرے بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ تکلیف دہ بات آپ معاشرے میں محسوس کریں گے، آپ کہیں مخلوط سے معاشرے میں بیٹھے ہوں، ہر مسلک کا بندہ بیٹھا ہے بازار میں، گاڑی میں، کہیں، تو آپ یا اللہ مدد کہہ کے دیکھیں، ان سب کو آپ اوپرے نظر آئیں گے۔ معاشرے میں اتنا وہ دوسرے نعرے جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں اور جس کا کوئی جواز بھی نہیں، وہ نعرے اتنے مشہور، مرغوب ہیں کہ آپ تجربتاً کبھی کر کے دیکھ لیں کہ آپ کہیں گے نا یا اللہ مدد، تو نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں گی، انگلیاں بھی آپ کی طرف اٹھیں گی کہ یہ ابھی آج تک نہیں سنا ہم نے، حالانکہ چاہیے یہ تھا، حقیقت میں ہے یہ نعرہ صحیح کہ مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لیکن نہ بیان ہونے کی وجہ سے نستعین اور نستعینک جو نماز میں، سورۃ فاتحہ میں اور نماز وتر میں ہم دہراتے رہتے ہیں، لیکن ترجمہ نہ آنے کی وجہ سے، تشریح کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نعرہ معیوب نعوذ باللہ سمجھا جاتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا، ایک آدمی نے اپنے گاڑی تھی کرائے پہ وہ چلاتا، اس کے پیچھے یا اللہ مدد لکھوایا ہوا تھا، تو اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا جی بعض کسٹمر مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے یہ گاڑی نہیں کروانی کہ اس نے پیچھے یا اللہ مدد لکھوایا ہوا ہے، تو معیوب ہی سمجھا گیا نا پھر۔ حالانکہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، اس کا اقرار ہر مسلک والا جب بھی نماز پڑھتا ہے نا،
اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، اس کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، پڑھتا تو یہی ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں جی ہر مسلک کی فاتحہ تو یہی ہے نا، تو وہ اس فاتحہ میں تو اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، لیکن علماء ذمہ دار ممبران ممبر جو ہیں انہوں نے بتایا ہی نہیں، انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ ان کی اپنے کھیل ختم ہو جانا ہے، ان کو سمجھ آ جانی ہے کہ جب ہم نے نستعینو کا ترجمہ بتانا ہے کہ صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، ہم اسی ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر لوگوں نے سوال کرنا ہے کہ یہ جو نعرے آپ نے چلائے ہوئے یہ تو نہیں بنتے پھر۔ تو اس لیے آج منظر یہ بن گیا ہے کہ یا اللہ مدد کہنے والے بھی کم اور اس کو پہچانے والے بھی کم، اور مطلب اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ ہم نے لکھا، ہماری جماعت جو ہے نا اس نعرے کو، اس دعا ہے یہ ایک قسم کی، اس کو یوں پڑھتی ہے کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ تو اس میں ایک بندہ الجھ گیا، اس نے کہا جی یہ آپ یا اللہ مدد کہہ لے، صرف اور صرف کا کیا مطلب ہے، باقیوں کا نہ کچھ آپ انکار کریں۔ تو ہماری جماعت نے بڑی سوچ وچار کے بعد یہ الفاظ بڑھائے تاکہ جو اس میں غلط عقیدہ چل رہا ہے وہ ختم ہو، اور صرف اپنے پاس سے نہیں، نستعینو کے اندر موجود ہے وہ لفظ، نستعینو کا مطلب یہ ہے کہ صرف تجھ سے مانگیں گے، یہ نستعینو کے اندر موجود ہے لفظ، اور اسی طرح اللہم انا نستعینک وہاں بھی یہ موجود ہے لفظ۔ تو یہ ہونا ہی چاہیے، یہ وضاحت ہی اس طرح اس کی ہونی چاہیے کہ یا اللہ مدد ہی صرف حق نعرہ ہے، باقی کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ محبت رسول الگ چیز ہے، اور اہل بیت و ازواج مطہرات کا عشق الگ چیز ہے، لیکن وہ خود یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا اللہ مدد ہی کہا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہونے کے باوجود وہ بھی جب مشکلوں میں آتے، الجھنیں آتی، تو وہ بھی یا اللہ مدد کہا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کی آج تشریح ہمیں مقصود تھی۔ تو ترجمہ کیا ہے نستعینو کا؟ یا اللہ مدد ہم صرف آپ سے مانگتے ہیں۔ تو اب ذرا تشریح کچھ تو ہو گئی جو حالات حاضرہ کے مطابق تھی کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ کچھ قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھ لیجئے کہ حقیقت ہے کیا، حقیقت کیا ہے، مدد کرنے والا کون ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کا جو حصہ میں نے پڑھا وہ بھی دہرا دیتا ہوں، دو جگہ پر، چوتھے سپارے میں اور اسی طرح 9ویں سپارے میں سورۃ الانفال ہے، اس میں ایک لفظ موجود ہے، دونوں جگہ سے میں پڑھ دوں گا، اس میں آپ نے ترجمہ دیکھنا ہے، تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کیا ہدایات دی ہے۔ اور قرآن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی فرقہ قرآن کے خلاف بات کرے تو میرے دوستو اس فرقے کو رد کرنا ضروری ہے اور قرآن کو سینے سے لگانا ضروری ہے۔ کوئی عالم قرآن کے خلاف بات کرے، جبہ کبہ جو کچھ بھی اس نے پہنا ہوا ہو، اس کی وہ بات رد کرنا، نہ ماننا، قرآن کی سائیڈ لینا، قرآن کی بات ماننا، یہ باعث نجات ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے خلاف، قرآن کے برعکس، قرآن کے مخالف رائے کو یہ صرف اس لیے قبول کرتے چلے جانا کہ میرا فرقہ کہہ رہا ہے، میرا عالم کہہ رہا ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ اور یہ جتنی باتیں تقریباً دعائے قنوت میں ہیں ان کا تعلق عقیدے سے ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے ہم اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں، اللہم انا نستعینک، یا اللہ میرا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مدد صرف آپ کی ذات دے سکتی ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی اس کے برعکس کام کرنا، اس کے الٹ کرنا، اپنی بات سے پھر جانا، مسجد میں کہنا کہ یا اللہ مدد صرف
تو کر سکتا ہے اور مسجد سے باہر کہنا کہ نہیں اور بھی ہے، تو پھرا کون بات سے؟ یہی پھرا ہے بات سے، تو یہ اللہ کو قبول نہیں۔ چنانچہ یہ 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، اور اسی طرح ہم جرت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور ہر وقت یہ ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی الجھن آتی ہے، جب بھی کوئی امتحان ہوتا ہے پیش آتا ہے، تو اس وقت کہنا کیا ہے؟ یا اللہ مدد، کیونکہ ہم نماز میں وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ دعائے قنوت میں ہم اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ پہلے 4 سپارہ چاہے ترتیب قائم رہے، اور آپ دیکھیں گے تقریباً لفظ ایک جیسے ہیں۔ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ رب العالمین سورۃ آل عمران میں اس بات کی صاف وضاحت فرما رہے ہیں، کوئی شک رہنے نہیں دیا، کوئی شبہ قائم نہیں رہنے دیا کہ جی شاید کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہو سکتا ہے جی کسی اور جگہ کسی اور کی مدد کی بات آئی ہو۔ ایسے سارے اعتراضات، سارے شکوک و شبہات رب العالمین نے یوں دور فرمایا وَمَن نَّصْرُ۔ اور یہ جو طریقہ ہے نا عرب کا، پہلے نفی کرنا پھر اس بات کرنا، پہلے سارا کام ختم کر دینا پھر جو حقیقی ہو اس کو سامنے لانا، یہ اتنی وضاحت والی بات ہے، یہ اسلوب بیان اتنا مضبوط ہے کہ شک رہنے نہیں دیتا۔ فرمایا وَمَن نَّصْرُ، ترجمہ جس مسلک کا بھی اٹھا کے دیکھیے، مدد نہیں ہے، مدد نہیں کر سکتا، مدد نہیں ہو سکتی۔ مدد ہی مانگی ہے نا ہم نے اس میں نستعینک، اللہم انا نستعینک، تو قرآن کہتے ہیں تم نے صحیح بات کی، وعدے میرے ساتھ اللہ کے ساتھ صحیح کیے تم نے دعائے قنوت میں، لیکن اصلاح یہاں سے ہونی ہے کہ باہر جا کے نہ بھولا کرو، مسجد سے باہر، مسجد کے اندر تو کہتے ہو نستعینک، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اپنی اس بات سے پھرا نہ کرو جب الجھنے آئیں، جب مشکلیں پیش آئیں تو اس بات کو بدل نہ دیا کرو، اور میں بھی تمہاری قرآن کہتا ہے میں بھی تمہاری تائید کر دیتا ہوں، واقعتاً تم نے یہ جو کہا ہے نا اللہ ہی مدد کرتا ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے۔ وَمَن نَّصْرُ، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی سے میں اب سارے آ گئے جن سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ، اللہ کے پیغمبر بھی مدد نہیں کر سکتے، یہ قرآن ہے۔ وَمَن نَّصْرُ، اللہ کے نیک بزرگ بھی، اللہ کے ولی زندہ یا فوت شدہ، وہ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کرتے ہوتے تو قرآن کہتا نا، لیکن قرآن کہتا ہے من نصر نہیں کر سکتے۔ یا اللہ پھر قرآن سے جواب دیجئے ہمیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی مشکلوں میں اور امتحانات میں ہماری مدد نہیں کر سکتے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی شان اور اپنے مقام کے باوجود اللہ نے ان کو بھی یہ اختیار، یہ اقتدار اور یہ ہمت، یہ حوصلہ اور یہ طاقت نہیں دی کہ وہ دور و نزدیک سے کسی الجھے ہوئے کے کسی امتحان میں پڑے ہوئے بندے کی مدد کر سکے، کسی کو بھی نہیں دی اللہ نے، کسی کو بھی۔ اور آپ صاحب علم لوگ ہیں، صاحب عقل لوگ ہیں اور پڑھے لکھے معاشرے سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب خاتم الانبیاء نہیں کر سکتے تو پھر کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ کہ جن کا رتبہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جن کا یہ رتبہ ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پکا عقیدہ بنائیے، اس عقیدے میں
شک اور جھول اور تزلزل، ایمان میں تزلزل ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی کسی کی مدد کر سکتے نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ومن نصر، نہیں ہے مدد، نہیں ہے مدد۔ یہ چوتھا سپارہ اور 9ویں سپارے میں سورۃ انفال ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ لفظ صاف طور پہ فرمایا ومن نصر، وہی لفظ ہے، کوئی مدد نہیں، کوئی مدد نہیں۔ اصل میں یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ آپ ملے جلے مکس لوگوں میں جب بیٹھیں اور یا اللہ مدد کہہ کے دیکھیں تو صحیح، ذرا آپ کو ایسے دیکھیں گے جیسے نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، آپ نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے۔ ایسے اٹھا کے دیکھیں گے اس نے یا اللہ مدد کہا ہے، تو ہے ہی حقیقت میں یا اللہ مدد۔ تو اس لیے قرآن کی یہ میں آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے ومن نصر۔ سورہ انفال میں بھی فرمایا ایک ہی جیسے لفظ، فرمایا ومن نصر، کوئی مدد نہیں۔ اب دونوں جگہ ایک ہی لفظ ہے، یا اللہ پیغمبر بھی مدد نہیں کر سکتے، تیرا قرآن کہہ رہا ہے، اور شیر خدا حضرت علی المرتضی اور سارے ولی، سارے نبی، سارے نیک لوگ، زندہ اور مردہ، قبروں والے، سارے، سب پر ماں کہہ دیا، سب کے لیے کہا ماں، کہ یہ مدد کر سکتے نہیں۔ قرآن کی پھر سنیے، قرآن پکار رہا ہے کہ آؤ قرآن کے مطابق عقیدے بناؤ، قرآن کے مطابق عقیدے بناؤ، اور انہی عقائد کی بنیاد پہ نجات ہے، انہی عقائد کی بنیاد پہ۔ کوئی اور ممبر، کوئی اور محراب والا آپ کو وضاحت کرے یا نہ کرے، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کو واضح بات بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ عقیدہ ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک، اور شک کیا کہ اللہ کے پیغمبر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی کر سکتے ہیں، یہ شک ہے، اور یہ قبول نہیں اللہ کو۔ کیوں؟ اللہ نے صاف کہا ومن نصر، کوئی مدد نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ کرتا کون ہے؟ فرمایا الا من عند اللہ، صاف دو ٹوک عقیدہ یہ ہے کہ غائب سے، مشکلات میں، امتحانات میں، الجھنوں میں مدد کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں۔ اور یہ اسلوب بیان ایسے ہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے ومن نصر الا من عند اللہ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن مجید تو وقت ذرا کم ہوتا ہے، صبح درس قرآن ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف لایا کریں، ذرا اس میں ٹائم ہوتا ہے، بندہ بس بات کھول سکتا ہے۔ قرآن مجید نے تو بڑی وضاحت کی ہے، اس سے بڑی وضاحت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کوئی مدد نہیں الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے۔ اور یہ جس مسلک کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہی ترجمہ۔ البتہ جو ذہن میں جو بندے متفق نہیں نہ ہوتے، جو یا رسول اللہ مدد پر قائم ہوتے ہیں، اس کے قائل ہوتے ہیں، جو یا علی مدد کہنے کے قائل اور اس پر قائم ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ضرور ہوتا ہے کہ کرتے ہیں، تبھی تو وہ پکار لگاتے ہیں نا، تبھی وہ صدا لگاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ نہیں وہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کا بھی اعلان کیا ہے، وہ آیت پڑھ کے انشاءاللہ سنتے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی 9واں سپارہ ہے، اور یہی میں نے خطبہ میں بھی تلاوت کی، اللہ کے قرآن سے یہ حصہ ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ نے بات وہاں تک نہیں رہنے دی کہ بس بھئی کوئی مدد نہیں کرتا اللہ کے سوا، بلکہ جو ذہنوں میں سوال تھا کہ نہیں کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کرتے ہوں، رب العالمین نے وہ بات بھی کھول کے بیان کی۔ یہ سورۃ الاعراف ہے اور 9واں سپارہ ہے، اس میں ذرا دیکھیے قرآن حکیم کس طرح بات کرتا ہے۔ فرمایا یشرکون ما لا یخلق شیئا،
پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک انسانی نفسیات ہے کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ کہتا ہے اللہ دے گا، جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے نہیں لاہور سے ہوئی تھی، میں وہاں گیا تھا نا جی، وہاں سے ہوئی تھی، جھنگ والے نے کی تھی یہ وہ۔ تو قرآن اس نفسیات کو ذکر کر کے کہتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسے معبودوں کو شریک کرتے ہیں لا يخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ لیکن آپ اپنے موضوع پر آئیں، اسی سے اگلی آیت ہے، سورۃ الاعراف ہے، قرآنی عقیدے بنائیے، قرآن سے عقیدے سیکھیے اور یہ پھیلائیے بھی۔ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، رشتہ دار غلط عقیدے لے کے آگے جا رہے ہیں، شرکیہ عقیدے لے کے مر رہے ہیں، شرکیہ عقیدے لے کے قبروں میں جا رہے ہیں، اور جن کے بارے میں پہلے جمعے جب ہم نے یہ بات شروع کی تھی اس وقت پچھلے جمعے میں پڑھا تھا کہ شرکیہ عقیدے کے والے کے بارے میں اللہ نے 2 جگہ اعلان کر رکھا ہے کہ اس کی بخشش نہیں۔ اور اتنا سخت ہے یہ کام، اتنا سخت یہ کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ میرے محبوب 14ویں صدی کے کسی بندے نے کیا ہے اس کے لیے معافی مانگنی ہے، آپ میرے محبوب ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، قائد الانبیاء ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں چاہے نہ مانگیں۔ فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرتن، 70 دفعہ بھی میرے محبوب آپ اپنی ساری شان سمیت مجھے کہیں نا کہ شرک والے کو بخش دوں، لن یغفر اللہ لہم، آپ کی دعاؤں کی بدولت بھی میں نے اس کو بخشنا نہیں۔ شرکی عقیدہ اتنی بڑی زہر ہے، اتنا بڑا خطرناک کام ہے، اس لیے یہ بھی شرک ہے کہ اللہ سے ہی مدد نہ مانگنا، حالانکہ ہم نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، دعائے قنوت میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مدد تجھ ہی سے مانگیں گے، لیکن دیکھا دیکھی اور غیر عالم جاہل قسم کے پیروں اور گدی نشینوں اور علماء کے نام پر دراصل جو دھبا ہے، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ کے ہم یا رسول اللہ مدد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا علی مدد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو بھی کرتا ہے مدد، اور اللہ کے پیغمبر بھی کرتے ہیں، تو بھی مدد کرتا ہے، اور حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی مدد کرتے ہیں، تو یہ جو بھی والا کام ہے یہی شرک ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ ہی، کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تو ہی کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس آیت کی طرف، قرآن حکیم کہتے ہیں لا یستطیعون لہم نصرا، اللہ کے در سے اٹھ کر کسی اور کے در پہ جا کر اسے پکار کے مدد طلب کرنے والوں سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یستطیعون لہم نصرا، اور ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں گے، لا یستطیعون لہم نصرا، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اس سے بڑی وضاحت ہو سکتی ہے؟ اور یہ قرآن ہے، ہماری جماعت کا تو در امتیاز ہے، ہم قرآن بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن میں ہم نے نہیں لکھا، یہ ہمارا جرم ہے تو صرف اتنا کہ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن کے مطابق عقیدے بناؤ۔ قرآن کہتا ہے لا یستطیعون لہم نصرا، وہ اپنے پکارنے والوں کی مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اور قرآن پھر وضاحت کی بھی انتہا کرتا ہے، سنیے ذرا قرآن کا اگلا لفظ، فرمایا دوسروں کی مدد کرنا تو درکنار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسد اطہر اس وقت کہاں ہے؟ روضہ اطہر میں، ہزاروں میل دور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جسد اطہر اپنی مبارک اور معطر اور منور قبر میں موجود ہے۔
تو وہاں سے پوری کائنات کا نظام چلانا اور یہ عقیدے پھیلانا کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مدد کو پہنچتے بھی ہیں، یہ دیکھیے اور قرآن کی آیت دیکھیے، سنیے۔ فرمایا لا یستطیعون لہم نصرا، یہ پہلے والا جملہ کہ وہ اپنے پکارنے والوں کی مدد کی طاقت لا نہیں رکھتے۔ دوسروں کی مدد کرنا تو بڑی دور کی بات، قرآن صاف کھول کے کہتے ہیں لا انفسہم ینصرون، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے لا انفسہم ینصرون، سورۃ الاعراف ہے، 9واں سپارہ ہے، کہ وہ اپنی مدد بھی کر سکتے نہیں۔ اور اس کی مثالیں سیرت النبی میں پڑی ہیں۔ بدر کے میدان میں جب بڑی مشکل تھی، ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، مشکل کی انتہا تھی، تو جا کے سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ وہاں خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ کس درگاہ کے سامنے اٹھائے تھے، کس دربار میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تھے، جا کے دیکھیے تو صحیح۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس سے مدد مانگی جائے وہی کہے کہ میں نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، پھر تو ہے نا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اسی طرح ہم جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ مدد کریں، اور آپ کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، اللہ کے پاس جائیے، اللہ سے مدد مانگو، تو پھر تو ہے نا بات پختہ، پھر تو لوہے جیسی بات ہے کہ نہیں؟ تو قرآن حدیث مبارکہ پہ بات ختم کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کا ارشاد فرمایا اذا استعنت، اے مخاطب سننے والے، جب بھی تو مدد مانگنے پڑے تجھے زندگی کی مشکلات میں، جب بھی عون مدد مانگنی ہو تو نے، میرے آقا نے فرمایا فاستعن باللہ، اگر آپ کر سکتے ہوتے تو فرماتے نا میرے پاس آ جانا، مجھے پکار لینا، میرا نام لے لینا، میں مدد کو پہنچ جاؤں گا، ایسے بات بنتی ہے نا؟ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اذا استعنت، جب بھی ضرورت پڑے تمہیں مدد کی، فاستعن باللہ، تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ یہ ہے دعائے قنوت کا ایک اہم لفظ جو ہم بار بار روزانہ ایک دفعہ دن میں ضرور پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کے نمازی، اللہ سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، بعد جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بندہ